یہ صفے عزا ہے استا کے وطن کے لیے، ترستی رہی جس کی لاش دھوپ میں کفن کے لیے، خوب اجر رسالت دیا امت نے آل رسول کو، ترستے رہے اپنی ہی کائنات میں ایک جائے امن کے لیے۔ جانثاران مصطفیٰ، مالیان حیدر کراک، عزاداران مظلوم کربلا، اب مبلغ مذہب حقہ قبلہ علامہ سید رضوان عباس شیرازی صاحب اور ان کے بعد مبلغ مذہب حقہ قبلہ علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب آپ مظفر گڑھ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو قبلہ علامہ سید رضوان عباس شیرازی صاحب۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا اباہی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خاندان سیدہ پر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وصغيرنا محمد وكبيرنا محمد وكلنا محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے محمد وآل محمد کا خالق جتنے عزادار اس عزاداری میں تشریف لائے، مالک سب کا چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق نیتوں کے مطابق صلہ عنایت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں مالک ہماری اس جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق صف عزا بچھانے والے عظیم عزادار، مالک ان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق اس بستی پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس ذکر کے صدقہ میں جن جھولیوں میں بیٹے جیسی نعمت نہیں اور جو میرے ذمہ دعائیں، مالک سب کو زندگی والے فرزند عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں محمد و آل محمد کا خالق جہاں کہیں بھی عزادار رہتے ہیں، مالک ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں محمد و آل محمد کا عظیم خالق مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ جو زائرین امام سفروں میں ہیں، مالک ان کے سفروں کو بے خطر فرمائے۔ جو مولا کی بارگاہ میں قبر حسین کی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں، مالک ان کے جانے کے بہتر اسباب پیدا فرمائے۔ مالک انہیں رزق اور وسائل عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق جو بیمار ہیں، خاص الخاص زوار اصغر علی ولانا صاحب، ملک راشد علی عوان صاحب، محسن تنویر حاجی مختار صاحب، مالک شفائے کلی عنایت فرمائے۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ مالک شفائے کلی عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق جو آپ کی دعائیں
دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، مالک اذن قبولیت عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں مالک آج کی ہماری عزاداری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے اس عزاداری میں عزادار آئے دور یا نزدیک سے، مالک قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق شہزادی آل میان کے صدقہ میں حجت خدا کا جل ظہور فرمائے۔ آیت اللہ، بقیت اللہ، حجت اللہ، ولی اللہ، ولی الاسد، وقت کے محمد کا واسطہ، وقت کے علی کا واسطہ، وقت کے حسین کا واسطہ، جو دعائیں مانگی، جو دعائیں رہ گئیں، جو دعائیں ہم سب کے ذمے، مالک ساری قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ دے محمد۔ نہیں ہوتا جب 14 تشریف لاتے ہیں تو پھر ذاکر پرست نہیں ذکر پرست بننا چاہیے، اور گھر سے وضو کر کے اس دربار حسین بادشاہ میں تشریف لانا چاہیے، کیونکہ عام ہستی کا دربار نہیں، اس سردار کا دربار ہے جس نے توحید کو بھی بچایا ہے۔ زوار جی، عام سردار کا دربار نہیں، کریم کربلا کا دربار ہے جس نے یزیدیت کو قیامت تک کے لیے کربلا میں دفن کر دیا اور نانا کے دین کو سر بلند کر دیا۔ اس بادشاہ کا دربار ہے۔ ماہ شعبان المعظم ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، وہ مہینہ جسے رسول نے کہا کہ شعبان مجھ رسول کا مہینہ ہے۔ اور اتنا سلامت رہے جتنے میرے سامنے بول رہے ہیں مالک، آپ کا بیٹھنا یقیناً عبادت ہے، مزید درجات بلند فرمائی عبادت کے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے شعبان المعظم کہ جس کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حیدری سلامت رہے، مالا سلامت رہے، جس کی مبارکباد بھی دینے سے اقدس بھائی جنت واجب، کیونکہ اس ایک چاند میں کئی وار سے چاند طلوع ہو رہے ہیں۔ سلامت رہے، اس ایک چاند میں کئی وار سے چاند طلوع ہو رہے ہیں، اور پھر فقط ہم ہی ایسی قوم ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایسے سردار عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں کبھی کسی میدان میں شرمندہ نہیں کروایا۔ سلامت رہیں، یہ ہاتھ قبر حسین پہ لگے۔ حیدری سلامت رہیں، مال سلامت رکھیں۔ فقط ہم ہی ایسی قوم ہیں کہ جن کے سردار، جن کے ہادی ایسے ہیں جو باہر ہیں، لنگر کر لیا وہ اندر آ جائیں۔ تو میں تو اکثر ہی منبر پہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، آپ کبھی بھی اشتہار پڑھ کے نہ آیا کریں، ذکر حسین سمجھ کے تشریف لایا کریں، اور گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ فقط ذہن میں یہ نہ رکھا کریں کون پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ذہن میں یہ رکھا کریں پردے میں دعا دینے کے لیے کون آ رہا ہے۔ پردے میں آج تو منبر کے رنگ ہی بدل گئے، جو ان کی گھریلو لڑائیاں وہ منبر پہ لے کے آ گئے، جو ان کی بدماشیاں وہ منبر پہ، حالانکہ یہ قبر حسین ہے قبر حسین۔ بسم اللہ سیدہ، یہ قبر حسین ہے بواسطہ کے شاہ جی۔ اور پھر قبر حسین سامنے رکھ کے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ عزادار کے بھی کچھ حقوق ہیں، عزادار کے بھی کچھ حق ہیں۔ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اپنا مقام سمجھے نا، تو آپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ دعائے سیدہ ہیں، آپ ماتمی عزادار دعائے سیدہ ہیں۔ تھوڑا انہیں روکا کریں،
اس منبر کا بڑا ادب و احترام ہے، اس پاک منبر کا بہت بڑا احترام ہے۔ ادھر جب منبر پہ کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اور حسین تو اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، عام سے بندے کو انبیاء کے برابر بٹھا دیتا ہے۔ جنہیں سمجھ آئی ہے تھوڑا بولنا میرے ساتھ، باتیں تو ایسی میں کرتا رہتا ہوں۔ مالا سلامت رکھے، مالا سلامت رکھے، سلامت رکھے، مل کے بولے حیدری۔ حسین چدر صاحب اتنا بڑا کریم ہے زوار قاسم علی کہ عام سے اپنے چاہنے والے کو انبیاء کے برابر بٹھا دیتا ہے۔ یہاں فقط آپ ہی نہیں بیٹھے ہوئے، آدم بھی یہاں آ کے بیٹھے ہوئے، بابا بشار شاہ جی، نوح بھی یہاں آ کے بیٹھے ہوئے، چچا جی جو بزرگ ہیں دعا کرنا، جوان تھوڑا تھوڑا بولنا، افضال بھائی یہاں حسن کے بتاج بادشاہ یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے، اور بابا جی انبیاء درخواست دیتے ہیں، ملائکہ درخواست دیتے ہیں کہ رحمان و رحیم اللہ ہماری درخواست قبول فرما، ہم فرش پہ ذکر حسین میں جانا چاہتے ہیں۔ بتاؤں تمہارے بیٹھنے کا یہاں اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، باعث فضیلت کیا ہے۔ جب یہاں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں اور ذکر حسین سے ہو کے واپس عرش پہ جاتے ہیں تو ان کے جسم سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے، جو ملائکہ نہیں آ پاتے وہ پوچھتے ہیں یہ خوشبو کیسی ہے، یہ ملائکہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر وہ فخر سے بتاتے ہیں ہم فرش پر ذکر حسین میں گئے تھے۔ مل کے حیدری۔ عام ہستی کا نام تو حسین بادشاہ نہیں ہے نا، عام سردار کا نام تو حسین بادشاہ نہیں ہے نا۔ آج لوگ کہتے ہیں نیتوں کو دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں اتنا کریم ہے مولا حسین، یہ نیتوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ نیتوں کو دیکھتا ہوتا تو 100 پہ جھگڑا کرنے والے کو نہ دیتا۔ بڑے کریم کا نام ہے، سلامت رہیں گی، ہاتھ بلند رہیں، مالک آپ کے قبر حسین پہ ہاتھ لگی۔ افضال بھائی حسین بہت بڑے کریم کا نام، اور پھر لوگ داد لینے کے لیے کہتے ہیں اتنی بلند نعرہ لگانا، اتنی بلند نعرہ لگانا کہ تیری آواز نجف تک جائے۔ مجھے اس منبر کے پاک تقدس کی قسم ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، نجف والا تو اتنا بڑا شاہ نجف ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا سردار ہے، وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہوتی ہی نہیں۔ کیا بات بولنا، جس کا عقیدہ تھوڑا میرے ساتھ بولنا بھائی جی، یہ مل کے حیدری۔ نمازی چہرے سلامت رہے، مال سلامت رکھے، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ وہ تو بادشاہ ان کی بھی سنتا ہے جن کی، شہباز بھائی مالک ماتمی بیٹا تھے، جن کی آواز ہوتی ہی نہیں۔ یہاں عاجزی کے ساتھ آؤ، یہاں آج سلمان محمدی نے بتایا ہے کہ اس دہلیز پہ عاجزی کے ساتھ آئیں تو یہ کتنا بلند کر دیتے ہیں۔ بابا بشار شاہ جی، عاجزی کے ساتھ آنے کا درس محمدی نے دیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ آؤ، جتنا عاجزی کے ساتھ آپ آئیں گے اتنا زیادہ سردار بلند کر دیں گے۔ ذاکر صاحب بہت بڑا دربار ہے دربار حسین کا، اس منبر کا تقدس ہے، اس منبر کی عظمت ہے، یہ قبر حسین ہے، تو پھر یہاں تو بندے کو تھر تھر کانپنا چاہیے۔ اور یہاں تو آنے والے اتنے بے لگام ہو چکے ہیں، کبھی ساؤنڈ والے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کبھی 100 اٹھانے والے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، میں نے کہا نا کہ عزادار کا بڑا مقام ہے، کیا حق ہے عام سے بندے کو کہنے کا کہ عزادار کا بیٹا یزید ہے؟ اچھا جو 100 اٹھا رہا ہے، جو وہ دے رہا ہے وہی اٹھا رہا ہے، وہ تو یزید ہے، اور جو 1,00,000 لے رہا ہے، ذرا اس نے اپنا بھی محاسبہ کیا ہے کہ میں کیا ہوں؟ خدا را عزاداروں کا حق ہے کہ آپ انہیں آنے پہ، منبر پہ آنے کے فرائض بتائیں، کس منبر کی عظمت کیا ہے، سادات کا حق ہے، ماتمیوں کا حق ہے، عزاداروں کا حق ہے۔ فقط جتنا بھی دیں آل محمد کے لیے وہ تھوڑا ہے، مجھے یہ نہیں، بسم اللہ سلامت رہے، نیاز قبول ہو، جتنا بھی دیں آپ حسین کے رستے میں، میرا کسی کے یہ نہیں کہ وہ 2,00,000 لے رہا ہے، 4 لے رہا ہے، لے، جتنا بھی آپ دیں وہ تو کریم اتنا ہے، اللہ کا نہیں رکھتا تیرا کیسے رکھے گا؟ حیدری
وہ کریم بھائی جان اتنا ہے میرا مولا حسین، میں بڑے ادب کے ساتھ بولنے کا عادی ہوں، وہ بابا جی کریم اتنا ہے میرا سردار جس نے اللہ کا نہیں رکھا۔ میرے شہید استاد محترم قبلہ و کعبہ علامہ ناصر عباس، ہر مجلس میں ان کا ذکر نہ کروں تو شاید عبادت میری ادھوری رہ جائے، اتنے عظیم انسان۔ وہ قبلہ کہا کرتے تھے جب میرے گھر میں ذکر حسین ہوتا ہے میرا دل ہوتا ہے جو کچھ ہو حسین کے رستے میں لٹا دوں، اپنا گھر کا گھر حسین کے ذکر پہ قربان کر دو۔ تو پھر انہیں آنے پہ منبر پہ آنے پہ تہذیب بھی آپ سکھائیں، فقط نیازیں لاکھوں میں نہ دیا کریں۔ آپ کا بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، ماتمی حسین کی، عزادار حسین کی دعائے سیدہ ہیں، دعائے زہرا ہیں۔ بلند درود پڑھ دیں قبلہ و کعبہ کی آمد پہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بہت تھینک یو، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی تائید، آپ کی دعا بہت ہی ہمارے ملک کا، پوری دنیا کا پیارا سا نام، اور جو ولایت محمد و آل محمد نڈر ہو کر منبر پر بیان کرتے ہیں۔ مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، توفیقات میں، علم میں اضافہ فرمائے۔ عزادار کا بڑا مقام ہے۔ عزادار کا فقط یہ کام نہیں کہ لاکھوں میں نیاز بانٹ دے اور نیاز لینے والا جو مرضی کر کے چلا جائے۔ اچھا، لڑائیں اپنی ایک دوسرے کی لڑائیاں اس منبر پہ آ کے لڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی سے لڑ رہا ہے۔ اچھا، ان کو یہ نہیں پتا ان میں اتنی ہمت ہے۔ ہاں، مجھے علامہ جعفر جتوئی صاحب سے کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، مجھ میں اتنی ہمت ہے، اتنی پاور ہے، میں ان کے گھر کیوں نہیں جاتا؟ یار تھوڑا بولو، آپ تائید کرو، ہر بات میں چپ کیوں ہو جاتے؟ مجھ میں اتنی پاور ہے، ان کے گھر جاؤں، ان کا گریبان پکڑوں، ان کے ساتھ جو مرضی کروں، اس منبر کو کیوں وارڈ بنا کے رکھا ہے؟ حیدری، اس منبر کو کیوں وارڈ بنایا ہوا ہے؟ جب کوئی ایسی بات اس پاک منبر سے، مقدس منبر سے کرے، آپ کا حق بنتا ہے آپ کھڑے ہو جائیں۔ دو تمہیں کسی کا ساتھ شکوہ ہے، اس کے گھر چلا جا، یہاں درس حسین چاہیے۔ ہم رونے کے لیے آئے ہیں، تیرا شکوہ سننے کے لیے نہیں آئے۔ کبھی کوئی ساؤنڈ والے کے ساتھ لڑ رہا ہے، کبھی کوئی 100 روپے پہ لڑ رہا ہے، کبھی کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی یہ قبر حسین ہے، خدا را آپ کا حق ہے، آپ کے کوئی فرائض ہیں وہ آپ ادا ضرور کیا کریں۔ تو شعبان المعظم ہے، میرے نہایت واجب الاحترام تشریف لا رہے، میں میزبان ہوں، ہمارے مہمان ہیں، میں ان کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ شعبان المعظم ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، اس ایک چاند میں کئی وارث سے چاند طلوع ہو رہے ہیں۔ تھوڑا ملنا ممبر میں علامہ صاحب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مالک سلامت رکھے۔ ایک چندر صاحب چاند میں کئی وارث سے، اور فقط ہم ہی ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہنما عطا فرمائے جن کا ہم آنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑا بولے جن کا عقیدہ ہے بھائی، جن کا ہم جانا بھی پڑھ سکتے ہیں، فقط ہم ہی ایسے ہیں۔ میرے شہید استاد محترم قبلہ کعبہ علامہ ناصر عباس، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، قبلہ کہا کرتے تھے ہمارے آئمہ کی ضد میں نہیں، ہماری ضد میں لوگوں نے شہادتیں شروع کر لی ہے۔ تھوڑا بولنا، تھوڑا بولنا۔ لوگوں نے اپنے رہنماؤں کی، سکرین بیٹا، اپنے رہنماؤں کی شہادتیں شروع کر لی ہے، ولادتوں کا بھی کوئی پروگرام نہیں۔ جو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں بولنا بھی ماتمی میرے ساتھ، شہادتیں ہماری ضد میں شہادتیں شروع کر لی ہے، ولادتوں کا ابھی کوئی پروگرام نہیں۔ ان کم بختوں کو پتا ہے جب ولادتیں منائیں گے تو ولادتوں میں ولدیت بتانا پڑتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہاں سلامت رہے سید جیو، مالک سلامت، مل کے حیدری۔ تو 4 لائنیں شہید کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ کہا کرتے تھے زوار جی ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر، کم ظرف کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا۔ ارے مر جائے گا موذی، نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں۔ مل کے حیدری، سلامت رہے، مال سلامت رکھے۔ فقط ہم ہی ایسے ہیں جو ہم اپنے سرداروں کا آنا بھی پڑھ سکتے ہیں،
اپنے بادشاہوں کا جانا بھی پڑھ سکتے ہیں. دنیا کے پاس ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، دنیا کے پاس کوئی ایسا رہنما ہے ہی نہیں، کوئی ایسا بادشاہ ہے ہی نہیں، کوئی اپنا ایسا ہادی ہے ہی نہیں جو ان کے آنے پر ایک جملہ بھی پڑھ سکے. بابا شاہ ایک جملہ، فقط ایک جملہ بھی پڑھ سکے. فقط ہم ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ہم 17 ربیع الاول کو رسول خدا کا آنا پڑھتے ہیں، 28 صفر کو جانا پڑھتے ہیں. تھوڑا بولنا جن کا عقیدہ میرے ساتھ. ہم 17 ربیع الاول کو بادشاہ کا آنا پڑھتے ہیں، اہل سنت بھائی 12 کو پڑھتے ہیں، ہم 17 کو پڑھتے ہیں. فقط صرف 5 کا ہے. 17 کو آنا پڑھتے ہیں، 28 صفر کو جانا پڑھتے ہیں. ہم سیدہ کا 20 جمادی الثانی کو آنا پڑھتے ہیں، 3 جمادی الثانی کو جانا پڑھتے ہیں. ہم شیر خدا مولا علی کا 13 رجب کو کعبہ میں آنا پڑھتے ہیں، 21 رمضان کو ہم جانا پڑھتے ہیں، 15 رمضان کو امیر حسن کا ہم آنا پڑھتے ہیں، 28 صفر کو ہم جانا پڑھتے ہیں، 3 شعبان کو کریم کربلا کا ہم آنا پڑھتے ہیں، 10 محرم کو ہم جانا پڑھتے ہیں، 15 جمادی الاول کو امام سجاد کا ہم آنا پڑھتے ہیں، 25 محرم کو ہم جانا پڑھتے ہیں، 1 رجب کو باقر العلوم کا آنا پڑھتے ہیں، 7 ذوالحج کو ہم جانا پڑھتے ہیں. تھوڑا بولنا، آپ کے سرداروں کا ذکر کر رہا ہوں. 7 ذوالحج کو ہم جانا پڑھتے ہیں. بھائی توجہ کرنا، 17 ربیع الاول کو امام صادق کا ہم آنا پڑھتے ہیں، 15 شوال کو ہم جانا پڑھتے ہیں، 7 صفر کو امام موسیٰ کاظم کا آنا پڑھتے ہیں، 25 رجب کو ہم جانا پڑھتے ہیں، 11 ذیقعد کو امام علی رضا کا آنا پڑھتے ہیں، 23 ذیقعد کو ہم جانا پڑھتے ہیں. توجہ کرنا، 10 رجب کو مولا تقی بادشاہ کا آنا پڑھتے ہیں، 29 ذیقعد کو ہم جانا پڑھتے ہیں، 5 رجب کو مولا علی نقی کا آنا پڑھتے ہیں، 3 رجب کو ہم جانا پڑھتے ہیں، 10 ربیع الثانی کو امام عسکری کا آنا پڑھتے ہیں، 8 ربیع الاول کو جانا پڑھتے ہیں. توجہ کرنا، آخری جملہ ممبر بھائی جان کے حوالے، 15 شعبان کو امام مہدی آخر الزمان کا ہم آنا پڑھتے ہیں. آج تک غیبت پڑھ رہے ہیں، آج تک غیبت پڑھ رہے ہیں. دنیا کے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں، چاہے مشرق سے مغرب تک اپنے درباری مولوی اکٹھے کر لے، ایک جملہ بھی نہیں پڑھ سکتے آنے پر. ارے کیا پڑھیں گے جو 40 سال تک کنکر کو شنکر مانتے رہے. بسم اللہ صحیح، ایک جملہ مل کے حیدری. فقط اللہ نے صفدر بھائی ایسے ہمیں رہنما عطا فرمائے کہ جن کا ہم آنا بھی پڑھتے ہیں، وسطہ کے ساتھ جن کا ہم جانا بھی پڑھتے ہیں. دکھ اس بات کا ہے، اتنا مسلمانوں نے ابو طالب کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا بیٹیوں کو مارا. مالک پرسہ قبول فرمائے. 20 دفعہ کا زوار ہوں میں قبر حسین کا، اللہ سب کو لے جائے. ایک جملہ اس وقت 1 منٹ میں ہونے والوں اتنا مارا مسلمانوں نے. مدینے میں کوئی سجاد سے پوچھتا تھا نا، سجاد تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سجاد رو کے کہتا تھا شام. شام. جب زہری نے 3 مرتبہ پوچھا نا سجاد رونے کی وجہ، اس وقت آپ کے مولا زہری کے گلے میں باہیں ڈال کے رو کے کہتے زہری تجھے کیا پتا، جب ہم غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے نا، شام والوں نے مجھے اتنا پرسہ دیا اور جب میں پرسے سے فارغ ہوا میں نے پھپھیوں کو نہیں پہچانا. اللہ لعنت اللہ. یہ تھے قبلہ علامہ سید رضوان عباس شیرازی صاحب، اور اب مبلغ مذہب حق کا قبلہ علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب.